تصور کرو ایک ایسا انسان جو دن میں 15 گھنٹے کام کرتا ہے، جو ناکامیوں سے نہیں ڈرتا، جو زمین سے نہیں مریخ سے خواب دیکھتا ہے۔ یہ کوئی فلمی کردار نہیں بلکہ حقیقت ایک پاگل انسان ہے جس کا نام ہے ایلن مسک۔ 28 جون 1971 کو ایلن مسک کو جنوبی افریقہ کے شہر پریورٹا میں پیدا ہوئی۔ وہ ایک خاموش، تنہا اور بہت زیادہ سوچنے والا بندہ تھا۔ بچپن میں گھنٹوں کتابوں میں گم رہتا تھا۔ وہ اتنا زیادہ پڑھتا تھا کہ صرف 9 سال کی عمر میں اس نے انسائکلوپیڈیا مکمل ختم کر دی تھی۔ مگر اسکول میں اس پر ظلم ہوتا تھا، بچے اس کا مذاق اڑاتے تھے، مارا پیٹا کرتے، اور ایک بار تو اسے اتنا مارا گیا کہ وہ ہسپتال پہنچ گیا۔ اس کے باوجود اس کے اندر کچھ تھا، ایک بے قابو ذہن جو کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا، جس کے خواب بالکل بڑے تھے۔ 10 سال کی عمر میں ایلن مسک کو اس کی زندگی کا پہلا کمپیوٹر ملا جس کا نام تھا کوموڈور VIC-20، اور صرف 12 سال کی عمر میں اس نے اپنی پہلی ویڈیو گیم خود بنائی جس کا نام تھا بلاسٹر۔ یہ گیم صرف اس نے $500 میں ایک میگزین کو بیچ دی تھی، مگر یہ اس کی سفر کی پہلی سیڑھی تھی۔ اور اسی طرح خوابوں کا ملک یعنی امریکہ۔ ایلن مسک کو معلوم ہوا تھا کہ اگر کچھ بڑا کرنا ہے تو اسے اپنی جگہ چھوڑنی پڑے گی۔ وہ جنوبی افریقہ چھوڑ کر پہلے کینیڈا گیا، وہاں برتن دھوئے، فارم میں کام کیا، فیکٹری میں جھاڑو لگائی اور پیسے جمع کر کے امریکہ پہنچ گیا، کیونکہ اس کے لفظوں میں امریکہ از ویئر گریٹ تھنگز ہیپن، یعنی امریکہ وہ ملک ہے جہاں بڑے کام ہوتے تھے۔ اور اسی طرح ایلن مسک بھی بڑا کام کرنا چاہتا تھا۔ ایلن مسک نے اپنی بھائی کمبل کے ساتھ مل کر 1996 میں ایک کمپنی بنائی جس کا نام تھا Zip2 کمپنی۔ یہ کمپنی آن لائن ڈائریکٹری سروس دیتی تھی جیسے آج گوگل میپ۔ شروع میں لوگ مذاق اڑاتے تھے، لیکن جب کمپنی کامیاب ہو گئی تو کمپیک نے اسے $307 ملین میں خریدا، یعنی ایلن مسک کو ملے $22 ملین۔ اور اسی طرح پیسوں کا انقلاب آیا۔ ایلن مسک نے پھر X.com بنائی، آن لائن بینکنگ سسٹم جو بعد میں پے پال بن گیا۔ لیکن یہاں اس کو بورڈ آف ڈائریکٹر نے نکال دیا۔ ہاں، نکال دیا گیا اپنی ہی کمپنی سے، لیکن وہ رکا نہیں۔ پے پال کو ای بے نے $1.5 بلین میں خرید لیا اور ایلن مسک کو ملے $180 ملین۔ اسی طرح ناظرین، ایلن مسک وہ بندہ بنا جو اس کی خواب تھی، جو وہ اپنی خوابوں کے پیچھے دوڑتا رہتا تھا، اب وہ اپنی خوابوں کو حاصل کرنے لگا ہے۔ تو اسی طرح اسپیس ایکس جو سب کے لیے مذاق تھی، دنیا نے سوچا کہ وہ اب آرام کرے گا، لیکن ایلن مسک نے سب کو حیران کر دیا۔ 2002 میں اس نے اسپیس ایکس بنائی، اس لیے نہیں کہ اسے دولت چاہیے، بلکہ اسی لیے کہ وہ انسان کو مریخ پر لے جانا چاہتا تھا، کیونکہ دولت اس نے پہلے ہی اتنی کمائی تھی جو اس کے لیے کافی تھا، اور پہلی ہی 3 راکٹ لانچز تینوں ہی ناکام ہوئے۔ After the booster experienced an unscheduled disassembly, SpaceX declared the vehicle had failed and the flight 10 سال کی محنت، اربوں کا نقصان، سب کچھ ختم ہو رہا تھا، لیکن ایلن مسک نے کہا I will never give up، یعنی میں کبھی ہار نہیں مانوں گا، میں کنٹینیوسلی جو ہے وہ اپنا کام کروں گا۔ اور اسی طرح چوتھی بار راکٹ کامیاب ہوا اور ناسا نے معاہدہ کر لیا، اور اسپیس ایکس آج دنیا کی واحد کمپنی ہے جو راکٹ واپس زمین پر لائی تھی۔ اسی طرح 7واں سیڑھی ٹیسلا، جو کار نہیں بلکہ انقلاب تھی، گاڑی جو بغیر پیٹرول کی چلی۔ لوگوں نے کہا دیوانہ ہو گیا ہے، لیکن ایلن مسک نے کہا نہیں، میں وہی ایلن مسک ہوں جس کے خواب زیادہ تھے۔ مگر ایلن مسک نے ٹیسلا کو حقیقت بنا دیا، اور اسی طرح اس نے ایک ایسی الیکٹرک کار بنائی جو نہ صرف چلتی تھی بلکہ فلائنگ موڈ تک جا رہی تھی۔ آج ٹیسلا کی قیمت $1 ٹریلین سے زیادہ ہے۔ کامیابیاں جو کسی خواب بھی نہیں، یعنی ایلن مسک نے وہ کامیابیاں حاصل کی جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ نیورا لنک، دماغ میں چپ ڈال کر انسان اور مشین کو جوڑنا۔ They have their first human test subject. This is a big milestone. It will allow us to see proof of concept. اسٹار لنک، پوری دنیا کو انٹرنیٹ دینا۔ اور اسی طرح ٹویٹر ایکس یعنی $44 بلین میں خرید لیا۔ Elon Musk, the richest man in the world, officially set to buy Twitter for approximately $44 billion. اور اسی طرح مارس کولونائزیشن یعنی انسان کو مریخ پر بسانا، یہ سب کام تھے ایلن مسک نے، اور یہ ایلن مسک کا سوچ تھا، جو اپنا سوچ اس نے اپنایا اور اپنی سوچ کے پیچھے بڑھ گیا اور اپنی سوچ کے پیچھے دوڑتا جا رہا تھا، اور آخرکار اس نے وہ حاصل کیا جو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اور آج ایلن مسک دنیا کا بہترین اور دنیا کا جانا پہچانا بندہ ہے، اور دنیا کا امیر ترین بندہ بھی ہے۔ تو یہ تھی ایلن مسک کی کہانی۔